خاتمے پر موت تو ضرور آئے گی، لیکن زندگی کے اندر بھی موت ہے، کیونکہ جیتے جیتے سب کام کرتے کرتے بندہ بعض اوقات محسوس کرتا ہے کہ جی نہیں رہے اور موت زیادہ قریب ہے اور زندگی کم قریب ہے، تو کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ موت کا ایک دن تو معین ہے، لیکن یہ موت جو ساتھ چل رہی ہے اس کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے، کیونکہ ہمارے اپنے احساس میں موت کا احساس ساتھ ساتھ رہتا ہے، چاہے یہ بے عملی کی شکل میں ہو یا نیند کی شکل میں ہو۔ ایسی کیفیت کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انسان اس کیفیت سے کس طرح سبق سیکھے؟ دیکھو، یہ کیفیت سب کے لیے نہیں ہے۔ ایک واقعے پر سب کو ایک سا احساس نہیں ہوتا۔ بے شمار لوگ مرتے ہیں اور احساس نہیں ہو پاتا، بے شمار لوگ زندہ ہیں اور احساس نہیں ہوتا، اور بے شمار لوگ کوئی خبر پڑھتے ہیں لیکن احساس نہیں ہو پاتا، نفرت کرتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا۔ یہ احساس جو ہے اس سے کچھ لوگوں کو بلیس کیا جاتا ہے یا آگاہ کیا جاتا ہے اور آپ کو اویئرنیس دی جاتی ہے، تاکہ یہ بتایا جائے کہ آپ زندہ ہیں۔ زندگی سب کے لیے ہے، مگر زندگی کا احساس کچھ لوگوں کے لیے ہے، وہ گاڈ بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اس بلیسنگ کے لیے رحمت ضروری ہے۔ اگر موت کا احساس بے عملی کی شکل میں ہو تو موت کا یہ احساس دراصل زندگی کا ہی احساس ہے۔ زندگی کا احساس ہے ہی موت کے دم سے، ورنہ زندگی کا احساس ہی نہ ہوتا۔ زندگی اگر ایسے ایز اٹ از چھوڑ دی جائے، جس طرح کوئی مادہ چیز پڑی ہوئی ہے، تو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ زندگی کا احساس تو موت ہی کے ذمے ہے۔ موت دو کام کرتی ہے، ایک زندگی کا احساس دیتی ہے، دوسرا زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ احساس اس لیے دیتی ہے کہ آپ کا جو عمل ہے اس کو آ کے روکتی ہے۔ تقریریں کرنے والا، لکھنے والا اور بولنے والا انسان نیند کی آغوش میں چلا جائے گا اور محسوس کرے گا کہ میں اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ اس طرح عمل میں بے عملی پیدا ہو جائے گی یا عمل سے بیزاری پیدا ہو جائے گی۔ زندگی کا مشاہدہ بعض اوقات موت کی شکل میں آئے گا کہ وہ آدمی میرا دوست تھا جو کہیں چلا گیا۔ یہ چلا جانا جو ہے، اس کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو زندگی کی تھوڑی سی آگہی میسر ہوتی ہے۔ لہٰذا موت کا احساس جو ہے یہ بڑی مبارک چیز ہے اور زندگی کے فہم کے لیے ضروری ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ زندگی کیا چیز ہے۔ زندگی موت سے ملاقات سے قبل کا لمحہ ہے۔ موت آپ کے آمنے سامنے اور ساتھ ساتھ پھرتی ہے، اور اس سے ملاقات سے پہلے عرصے کا نام زندگی ہے۔ موت سے پہلے کا فکر پیدا ہو تو یہ اور کیفیت ہے، اور آگہی کا پیدا ہونا اور کیفیت ہے۔ میں موت کے ڈر کو کیفیت نہیں کہہ رہا۔ موت کا ڈر نااہلی کا ثبوت ہے۔ موت کا ڈر ایک اور چیز ہے، یہ زندگی چھن جائے گی۔ زندگی کو سرمایہ سمجھنے والا یہ کہتا ہے کہ زندگی چھن جائے گی۔ موت کا ڈر جو ہے یہ موت سے بھی بدتر ہے۔ موت تو جو ہے سو ہے۔ اصل میں تو زندگی کے اندر موت کا ڈر ہی زندگی سے خوف زدہ کرتا ہے۔ زندگی میں کوئی آدمی موت سے نہیں ملا، اور جو موت سے ملا وہ موت کے ڈر سے مر جائے گا، اور جو آدمی مر گیا اسے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ تو چلا گیا۔ جو زندہ رہ گیا اس کو خوف ہے۔ زندہ رہنے والا آدمی امیجن کرتا ہے کہ مرنے والا خوف زدہ ہو رہا ہے۔ بیچارے کی شکل دیکھو، اس کا رنگ پیلا زرد ہو گیا ہے، حالانکہ یہ پیلا زرد رنگ اس کے مزاج کی بات ہے۔ خوف جو ہے وہ زندہ آدمی میں ہوتا ہے۔ مرنے والا کمال یہ کر جاتا ہے کہ وہ زندہ آدمی کو خوف دے جاتا ہے، جس کو ہم قبر کہتے ہیں۔ قبر میں سے کسی مردے نے یہ نہیں کہا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، کیونکہ دم تو زندہ آدمی کا گھٹتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ وہ قبر کے اندھیرے میں کیسے رہے گا، کیا کرے گا۔ اس آدمی کو دیکھ کر زندہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ قبر کے اندر موو کرنا چاہتا ہے، اور اسے موو کرنے کی خواہش ہی کوئی نہیں۔ اسے کھلا میدان دے دیا جائے تب بھی نہیں، کیونکہ وہ اور دنیا میں چلا گیا ہے۔ سو موت جو ہے وہ زندہ آدمی کو شعور کے ساتھ ساتھ ایک خوف دیتی ہے۔ خوف سے بچنا ضرور چاہیے۔ موت کا خوف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو لوگ زندگی میں صرف زندہ رہنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایسے لوگوں کو موت کا خوف ہے اور یہ ان کی سزا ہے۔ زندگی کے اندر بے عملی یا بد عملی کی سزا موت کے ڈر کی شکل میں ہے۔ عمل کرنے والے شخص کا عمل چاہے محبت ہو، وہ موت کو دیکھتا رہے گا، تب بھی نہیں ڈرے گا۔ اس کو کہو کہ موت آ رہی ہے تو وہ کہے گا موت تو آئے گی، لیکن اس لفظ کا معنی بتا دو۔ وہ کہے گا آپ مر رہے ہیں، لیکن لفظ کا معنی پوچھ رہے ہیں۔ مرنے والا کہے گا میں باعزت ہو کے مرنا بہتر سمجھتا ہوں، تھوڑا سا آگاہ ہو کے مرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ شخص ادروائز ہو گیا۔
ایسے کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ موت کا مشاہدہ دراصل زندگی ہی کا مشاہدہ ہے۔ اس سے نہ تو فیئر کریٹ کیا جائے، نہ کوئی اس میں اچنبھا ہے، نہ یہ سپر نیچرل قسم کی پاور ہے۔ زندگی کا ایک نام ہے موت، اور انسان کو اس بات کی آگاہی حاصل کرنا چاہیے۔ انسان کو کرنا یہ چاہیے کہ زندگی کو کسی مناسب کام میں مصروف کرنا چاہیے۔ عام طور پر ان لوگوں کو نیند نہیں آتی جن کو محنت نہیں آتی۔ جو محنت کرتے ہیں، مزدور قسم کے لوگ، ان میں سے کسی نے شکایت نہیں کی کہ نیند نہیں آتی۔ وہ دن بھر دھوپ میں اینٹ گارا پتھر کرتے رہتے ہیں، اور رات کو ان کو باقاعدہ نیند بھی آتی ہے اور بھوک بھی لگتی ہے۔ باقی لوگوں میں نیند اور بھوک کا پرابلم ہوتا ہے۔ تو موت کا احساس جو ہے یہ بہت اچھے لوگوں کو ملا کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ احساس نہیں ملتا۔ اگر یہ احساس مل جائے تو زندگی کو اس کی پراپر ویلیو دو اور اس کی پراپر قیمت لگاؤ۔ اگر موت خیال کے قریب قریب سے گزر جائے کہ اب مجھے موت آنے والی ہے، تو زندگی کو اس کا مقام دیا جائے، یعنی محنت کا، اور زندگی میں بے شمار خواہشات جو ہیں ان کو سمیٹا جائے، اور ایک خواہش پر زندگی کو فرم کیا جائے، اور اس خواہش کا نام زندگی رکھا جائے۔ وہ کوئی خواہش ہو یا عمل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی کے اندر ایک تمنا کر لی جائے تو موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ موت کے ڈر کا نسخہ کیمیا ہے یک آرزو ہو جانا، اور ایسے شخص کو کبھی موت نہیں آتی۔ زیادہ آرزوؤں کو کبھی زندگی نہیں ملتی، اور ایک آرزو کو کبھی موت نہیں آتی۔ ایک آرزو کا سفر کبھی نہیں مرا کرتا۔ ایسے شخص کو کوئی فیئر نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک ہی آرزو ہوتی ہے۔ زیادہ زندگیاں ہی زیادہ موت کا شکار ہوتی ہیں، کیونکہ اگر زندگی میں زیادہ خواہشات ہیں تو لازمی بات ہے کہ جوں جوں سفر گزرتا جاتا ہے تو خواہشات مرتی جاتی ہیں۔ خواہشیں وقت کے ساتھ مر جاتی ہیں، کچھ خواہشیں ماحول کے ساتھ مر جاتی ہیں، کچھ تبدیلی کے ساتھ ساتھ مر جاتی ہیں۔ خواہش کا مرنا ہی انسان کی موت ہے۔ انسان بے بسی سے دیکھتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ موت کی زد میں آ جاتا ہے۔ ایک آرزو والے نہ زندگی میں مرے ہیں اور نہ زندگی کے بعد مرے ہیں۔ اگر آج ہم اپنا علم دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارا علم سارے کا سارا علم کچھ لوگوں کی باتوں کو یاد کرنے کا نام ہے۔ یہ بڑی ٹریجڈی ہے، لیکن بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارا علم کچھ لوگوں کی باتوں کا نام ہے۔ مثلاً امام غزالی رحمۃ اللہ کی بات ہمارا علم ہے، اور غالب، میر، عربی کا کلام، انگریزی کا کلام، شیکسپیئر کا نام اور دوسرے جتنے لوگ جو ہیں، اگر ان کو آپ یاد کرتے جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا علم کہاں سے آتا ہے۔ آپ کا علم چند لوگوں کی باتوں کا نام ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کا علم بنے پڑے ہیں؟ شیکسپیئر کی بات ہمارے ذہن پہ اثر کرتی ہے، غالب کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور ہماری زبان پہ غالب کا شعر آ جاتا ہے۔ اقبال کا کہا ہوا آپ کا علم ہے۔ انگریزی بولنے والے ان لوگوں کی کوٹیشنز بولتے ہیں۔ یہ سب لوگ اس دور سے نکل کے کیسے آ گئے؟ تو گویا کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے ایک عمل کریٹ کیا، اور یہ سارے کے سارے ایک خیال کے لوگ تھے، ایک خیال اور ایک آرزو۔ اسی طرح وارث شاہ رحمۃ اللہ کو دیکھو، نہ رانجھے نے کوئی خاص کام کیا اور نہ ہیر نے کوئی قابل ذکر واقعہ، بس یہ وارث شاہ کی ایک آرزو تھی کہ وہ ہیر رانجھا کریٹ کر گئے، اور وارث شاہ کے بعد ایک کتاب کریٹ ہو گئی، اور آپ لوگوں پر ایک اور اضافی بوجھ ہو گیا۔ یہ ہیں ایک آرزو والوں کے واقعات، کہ ایک آرزو والی ہیر ہے اور ایک آرزو والا رانجھا ہے۔ وارث شاہ ہیر رانجھا کریٹ کر گیا، تو یہ ہے موت سے نکلنے کا فارمولا۔ اور اب محمد بن قاسم کا اندازہ لگاؤ کہ 17 سال کا نوجوان کیسا کام کر گیا۔ کیا اس کا کوئی طریقہ ہے؟ ایک سمت میں جانے والے، ایک آرزو میں رہنے والے اور اسی پر زندگی کا دار و مدار کرنے والے موت سے ایسے نکلتے ہیں کہ تاریخ میں یہ مقام حاصل کر جاتے ہیں، اور وہ جو کثرت خیال میں رہنے والے ہیں ان کا نام تاریخ میں نہیں آتا۔ آپ ہزاروں خواہشات رکھتے ہیں اور بہت سی زندگیاں گزارتے ہیں، اس لیے آپ کو بہت سی موتیں ملتی ہیں۔ اگر ایک زندگی گزارو تو ایک موت کا ڈر نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ایک آرزو کا سفر مانگا جائے تو زندگی کے اندر موت نام کی چیز نہیں آئے گی، جب آئے گی تب بھی نہیں آئے گی۔ یہ ایسی بات ہے کہ موت میں موت آتی ہے تب بھی نہیں آتی ہے۔ جتنے بھی لوگ ایک آرزو والے ہیں ان کے جذبات ہوں گے، ایکسپریشنز ہوں گے، ایموشنز ہوں گے، ایمبیشنز ہوں گی، دوسرے واقعات ہوں گے، ستاروں کے جہاں ہوں گے، اور اپنی جگہ پر موت سے بھی بچ جائیں گے۔ وہ لوگ موت کے ساتھ تو ایسے کھیلتے ہیں جیسے گھر کا کوئی ملازم ہو۔ وہ موت کی پرواہ نہیں کرتے۔ موت سے ڈرتا کون ہے؟
موت دو بندوں کو بڑا ستاتی ہے۔ ایک تو اس کو ستاتی ہے جس کو لالچ ہو۔ لالچ کی سزا فیئر آف ڈیتھ ہے۔ ضرورت سے زیادہ اکٹھا کرنے کا جذبہ بیماری کی حد تک ہو تو یہ لالچ ہے۔ تو لالچ جو ہے یہ موت کا ڈر دیتی ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میرا سرمایہ حیات چھن نہ جائے۔ اس شخص کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے اور اسے استعمال تو کرنا نہیں ہے۔ استعمال سے زیادہ جو کچھ رکھا ہوا ہے وہ اسے پتا ہے کہ یہ بیکار واپس چلا جائے گا، اس لیے اسے موت کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ موت اس کی اس تمنا کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دوسرا، اس شخص کو موت کا ڈر ہوتا ہے جو ایک نقلی زندگی یعنی آرٹیفیشل لائف گزارے اور دوسروں کو مس گائیڈ کرے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ موت اصل روپ میں میرے پاس آ جائے گی جب ہم نہیں ہوتے اور ہم ایک بہروپ میں ہوتے ہیں، تو اس آدمی کو اندر سے سزا ہو جاتی ہے، اور وہ ہے موت کا ڈر۔ وہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر خدا نے کوئی ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اس کو موت کا ڈر لگا رہے گا۔ مثلاً ایک بادشاہ ہے، لیکن وہ اصل میں بادشاہ نہیں ہے بلکہ غاصب ہے۔ اب اسے ڈرانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس کی رعایا کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسے ڈرائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص مقام پہ رکھا ہوا ہے اور اسے فیئر آف ڈیتھ ہوگا۔ وہ اندر ہی اندر فرعون کی طرح کانپے گا۔ جب بھی کوئی فرعون ہو تو ڈر کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ایسا حال ہوتا ہے کہ وہ خود بخود ہی ڈرے گا۔ تو غاصب، ظالم اور نقاب پوش کو سزا کے طور پر موت کا ڈر ہوگا۔ وہ جو ہے موت کے ڈر سے نہیں بچ سکتا۔ ایک آرزو کو موت کا ڈر نہیں ہے۔ یک آرزو جو ہے یہ خدائی کر جاتی ہے، اور خدائی کسے کہتے ہیں؟ خدا کی خدائی کو۔ تو ایک آرزو والوں نے ہی خدا کی خدائی میں خدائی کی۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں خدا کی خدائی میں خدائی کرنے والے، وہ سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں یا اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ایک آرزو والے ہیں۔ ایک فقرہ سنو کہ اگر تم ہمارے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، تو ہم اپنے خیال سے باز نہیں آئیں گے۔ اس سے بڑی یک آرزو کوئی نہیں ہے۔ اب یہ انسان خدائی کر رہی ہیں۔ سلام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور درود ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، تم در بدر پھرتے ہو اور ہمارے گھر میں ہی پلے ہو، اتنی بڑی ریاست ہے، ہمارے کام بھی آئے گی، تمہارے کام بھی آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، میں نے تمہارا رزق نہیں کھایا، بلکہ میں نے اللہ کا رزق کھایا ہے، اور اسی نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے آگاہ کر دوں کہ تیرا وقت آ گیا ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ پھر ایک اور شخص سے کہا گیا کہ تم کھیڑوں کے ساتھ راضی نامہ کر لو، تو اس نے کہا کہ کھیڑے میرے ازل سے دشمن ہیں، رانجھے اور کھیڑے کا آپس میں کوئی کام نہیں۔ رانجھا ایک ذات ہے اور رانجھا ایک آرزو ہے، اور کھیڑا اس کا حجاب ہے۔ ایک آرزو والے کسی حجاب کو قبول نہیں کرتے۔ ایک آرزو والے غالب سے کہا گیا کہ تم شعر کہنا چھوڑ دو، ہم تمہیں ریاست دے دیں گے۔ اس نے کہا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ غالب کے پاس غریبی میں کھانا نہیں ہے، دانا نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے، حال ابتر ہے، لیکن اس کے بعد بھی شعر جاری ہے، اور اس میں بھی غالب غالب ہی ہے۔ تو یہ ایک آرزو ایسی چیز ہے کہ موت کی تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک آرزو زندگی سے موت کو نکال دیتی ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک آرزو جو ہے عام طور پہ خدائی کر جاتی ہے۔ جتنے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے اپنی زندگی کے بعد مشہور ہونے والے، وہ ایک آرزو والے لوگ ہیں، ایک آرزو کے مسافر ہیں۔ انہیں موت کا تو ذرا فکر نہیں ہے، وہ موت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ موت تو ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ جملہ انہی لوگوں کا ہے کہ موت تمہاری محافظ ہے۔ لوگوں نے پوچھا، کیسے محافظ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ موت جو ہے یہ تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ جو مقرر شدہ وقت ہے اس وقت تک کوئی حادثہ تمہارے قریب نہیں آنے دے گی، یہ اس کی حفاظت کرے گی۔ تم بے شمار حادثوں کے زد میں ہو، لیکن موت جو ہے کوئی حادثہ نہیں آنے دے گی۔ 90 آدمی ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گئے اور ایک آدمی بچ گیا اور ٹھیک ٹھاک تھا۔ کسی نے کہا، تجھے کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ کسی نے کہا، تجھے کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے کہا، مجھے پتہ نہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ دیکھا تو سارے کا سارا جہاز تباہ ہو گیا تھا، جہاز کریش ہو گیا اور وہ آدمی آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ ہے موت کا عمل۔ موت کا عمل جو ہے وہ زندگی کی حفاظت کرنا ہے، اس چراغ کو گل ہونے سے بچانا ہے، اور جب تک وہ وقت نہ آ جائے یہ چراغ گل نہیں ہوگا۔ اور اس زندگی کی ایک لمٹ ہے، روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ۔ موت کیا ہے؟ زندگی کا آخری ایک مرحلہ۔
پیر پیغمبر ولی درویش مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا۔ اب یہ غور کریں کہ موت کیا ہے۔